بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر راحت قیوم ہے اور میں بیریہ ٹاؤن انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ اور میڈیکل ڈائریکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. ہم روزانہ ایسے کڈنی کے مریض دیکھتے ہیں جو کہ ہماری کلینک میں آتے ہیں اور ان کے گردے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے فیل ہو چکے ہوتے ہیں. ایسے موقع کے اوپر ہمیں ظاہر ہے ان کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ جی ڈائلسس یا گردے کی پیوند کاری کی طرف ہم نے ان کو لے کے جانا ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ ایک پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے, اس کا پیچیدہ علاج ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر ہم ڈاکٹر کی عام طور پہ توجہ ساری کی ساری مریض کے علاج کی طرف ہی رہ جاتی ہے کہ جی کیا دوائی ہوگی, کیسے کھانی ہے, ڈائلسس کیا چیز ہے, پیریٹونیل ڈائلسس کیا چیز ہے, اگر گردے کی پیوند کاری کرنی ہے تو کون گردہ دے گا, اس کی فٹنس ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اتنا زیادہ واسٹ ہے ٹریٹمنٹ کے, ڈاکٹر کی ساری توجہ ادھر ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ جو سائیکولوجیکل یا ذہنی دباؤ جو اس بیماری کے ساتھ اٹیچڈ ہے یا جڑا ہوا ہے, اس کو ہم اوور لک کر جاتے ہیں. ظاہر ہے یہ کو جان کے نہیں کرتے, لیکن اتنی زیادہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ کہ ہم اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ یا اوور لک کر جاتے ہیں. اسی نقطۂ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس ویڈیو کا خیال آیا, جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں ثنا عثمان چودھری کا, جن کا ایک سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے, ارغون بیگ صاحب کے ساتھ جن کے ساتھ ہم نے پہلے بھی ڈائلسس اور ڈائٹ کے اوپر ایک ویڈیو کر چکے ہیں. یہ ایک بہت ہی باہمت شخص ہیں جو کہ کڈنی ڈیزیز کو, گردے کے بیماری کو پچھلے 40 سال سے فیس کر رہے ہیں اور اب لگ بھگ 10 سال ہو چکے ہیں ان کو ڈائلسس کے اوپر. ان کے ساتھ مسز ارغون بیگ ہیں جو کہ ان کی شریک حیات ہیں, ان کی وائف ہیں اور ان کی پرائمری کیئر گیور بھی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ چیز غیر ارادی طور پہ اوور لک ہو رہی ہوتی ہے ڈاکٹر سے, اور اگر ہم مریض کی جو سائیکولوجیکل اسٹرینتھ یا اس کا جو دباؤ ہے اس کو اسیس نہیں کر پا رہے ہوتے یا اس کے اندر اس کی مدد نہیں کر چاہ رہے ہوتے, تو جو اٹینڈنٹ ہے جو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اس کو تو ہم بالکل ہی اوور لک یا لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے, جو کہ میرے نزدیک ایک ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے اس ویڈیو کو 2 حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے یا تقسیم کر دیا ہے, جس میں پہلے ہم ارغون بیگ صاحب جو کہ مریض ہیں ہمیں بتائیں گے جی کہ ان کی کہانی کیسے, ان کو کیا ذہنی طور پہ دباؤ محسوس ہوا جب ڈاکٹر نے پہلی دفعہ بتایا کہ یہ مرض ہے, کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا, کس نے ان کی کیسے مدد کی, اور کیا ہم ایز ڈاکٹرز یا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کرتے تو ان کے لیے فائدہ مند ہوتا یا یہ جرنی یا سفر زیادہ آسان رہتا. ظاہر ہے دوسرے حصے میں ہم پھر ان کی وائف سے مسز ارغون بیگ سے یہی سوالات پھر پوچھیں گے, اور اینڈ میں ان سے پوچھیں گے کہ جی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ شاید اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کر سکے جتنا ہمیں ان کو کرنا چاہیے تھا, اور کیا میں یا میرے کولیگز کرتے تو شاید ان کی لائف تھوڑی سی اور زیادہ آسان ہو جاتی ان کے لیے. تو جی بسم اللہ کرتے ہیں. ارغون بیگ صاحب سے ہم کچھ سوالات شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. جب آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ گردے کام نہیں کر رہے تو کیا مطلب آپ کی کیا تاثرات تھے, کیا فیلنگ تھی اس ٹائم پہ, کہ کین یو ایلیبوریٹ آن دیٹ؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گردوں کی بیماری تو مجھے پیدائش سے ہی تھی, لیکن وہ سب سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا. لیکن جب میں آگے جا کے 18-19 سال کی عمر میں پھر مجھے پتہ چلا کہ گردے جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں, اور اس وقت امیڈیٹلی جو ڈاکٹر نے جو چیز مجھے مشکل لگی تھی وہ یہ تھی, کیونکہ ڈاکٹر نے کچھ ریسٹرکٹیو ڈائٹ پرہیزی کھانے کا مجھے کہہ دیا تھا, لو پروٹین اور لو سالٹ کے ڈائٹ پہ لے کے آگے تھے. تو وہ جہاں تک مجھے یاد ہے دیٹ واز مائی مین ایشو کہ کھانا جو ہے وہ پرہیزی کر دیا گیا تھا. اور ان دنوں ایکچولی سارے جو میرے کلاس فیلوز تھے وہ یونیورسٹیز میں جا رہے تھے, لیکن اس بیماری کی وجہ سے میرا وہ آگے جانا جو ہے تھوڑا سا رک گیا تھا. اور دوسرا جو بہت زیادہ دکھ دینے والی بات وہ یہ تھی کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مطلب کہ ایوری بڈی از ساری اپنی مطلب زندگی میں چل رہے ہیں آگے, اور مجھے یہ ایک ایشو آ گیا کہ میں ابھی آگے جو ہے یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا. اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہم چیز نہیں ریئلائز کرتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے آپ کے علاج کو بھی افیکٹ کرتی ہے. جب آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہوگی تو آپ صحیح طرح نہ تو علاج کو فالو کر سکیں گے, جو چیزیں آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے آپ کا دل ہی نہیں جائے گا. آپ کو ہیلپ لیسنس ایکسیپٹنس میں جو مسئلہ آ رہا ہے, اگر شروع سے ہی ساتھ نفسیاتی ڈاکٹر کو ساتھ رکھا جائے تو وہ آپ کی اس چیز کے ایکسیپٹنس کے اندر شروع سے ہی مدد کر سکتا ہے. ہمیں جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جی ڈپریشن اور انگزائٹی کی اکرنس ود CKD اور ڈائلسس پیشنٹس کی کتنی ہائی ہے.
تو ان ساری چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو سب سے زیادہ مشکل چیز کیا لگی اور آپ اس کو کس طرح ڈیل کر سکے؟ شروع میں تو یہی تھا کیونکہ وہ دن بھی ایسے تھے کھانے پینے والے دن، تو جب کھانے پینے میں رکاوٹ آئی تو یہ ذرا ایک سب سے بڑی مشکل چیز تھی. اور ظاہر ہے اب اگر میں سوچتا ہوں تو یہ سوالات بھی آتے تھے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سب میرے دوستوں کی زندگی آگے جا رہی تھی، تو یہ سوالات اندر آتے تھے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے. کہ جب مجھے پتہ چلا کہ گردوں کی بیماری ہے یا گردے فیل ہو رہے ہیں تو اس وقت تک مجھے کوئی سمٹمز نہیں تھے. تو یہ بھی ایکسیپٹ کرنا نا کہ مطلب مجھے کوئی بتا رہا ہے ایک دم سے کہ یار آپ کے تو گردے فیل ہو گئے ہیں، تو یہ ایکسیپٹ کرنا بھی اس وقت میرے لیے ذرا مشکل تھا. کہ مجھے تو نہ کوئی درد ہو رہی تھی، نہ کوئی ایشو نہیں ہو رہا تھا مجھے، لیکن مطلب کہ کافی بڑا چینج آنے والا زندگی کے اندر. لیکن اس میں سوری اگر میں ایک چیز اس کے اندر میں آپ سے پوچھ سکوں، کیونکہ اس لیے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہمارے ناظرین کو بھی پٹ اکراس کرنا ہے کہ کڈنی ڈیزیز ایک سائلنٹ ڈیزیز ہے. کہ جب مریض میرے سامنے بیٹھتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ جی آپ کے تو گردے فیل ہو گئے ہیں، اور اس کو کس طریقے سے کہنا ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے. اور وہ کیونکہ جس طرح ثنا نے ابھی بالکل صحیح بات کی کہ ہماری اس طرح ٹریننگ ہی نہیں ہوئی بھی کہ کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے ایز ڈاکٹرز. تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جی ایکسیپٹنس کے اندر پرابلم بالکل آ رہی ہوتی کیونکہ یہ ایک سائلنٹ ڈیزیز ہے. لیکن اس ٹائم پہ ایز اے ڈاکٹر میں آپ کے لیے کیا کہہ سکتا تھا یا کیا کر سکتا تھا؟ کیا میں کوئی قدم اٹھا سکتا تھا جس سے آپ کو شاید ایکسیپٹنس جلدی آ جاتی یا وہ ایک اسموتھن آؤٹ ہو جاتی آپ کو لگتا ہے؟ کہ اگر پیشنٹ کو بھی ٹریٹمنٹ ٹیم کا حصہ بنا لیا جائے تو اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے. تو اس کو اگر ایسا ماحول بنا سکیں کہ اس کو سمجھائیں کہ یہ آپ کی باڈی کے اندر یہ چینجز آ رہی ہیں کیونکہ گردے جو ہیں ابھی کام نہیں ہو رہے، اور اس وجہ سے آپ کو فار ایگزامپل یہ دوائیاں کھانی ہیں، آپ کو فار ایگزامپل آپ نمک نہیں کھا سکتے، یا آپ کو مطلب لو پروٹین ڈائٹ کھانی ہے، تو پیشنٹ کے اندر زیادہ ایکسیپٹنس آ جاتی ہے، وہ زیادہ کمپلائنٹ ہو جاتے ہیں وین دے انڈرسٹینڈ what's going on مطلب کہ ان کی جسم کے اندر. تو آپ کو لگتا ہے کہ ویسے یوزلی آئی نو بندہ کو اسٹیریو ٹائپ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایز ڈاکٹرز ہم لوگ یہ نہیں کر رہے شاید پروبیبلی، یا اتنی اس کے اوپر امپورٹنس نہیں دیتے کہ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کا حصہ بھی نہیں بنا رہے، تو ہمیں اس پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ایک لیول تک یہ ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کیونکہ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ بہت اوور ویلمڈ ہے، اور وہ اتنا میرا خیال آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، مطلب اتنے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور میرا خیال ڈاکٹرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہر پیشنٹ کو جو ہے وہ تسلی سے بیٹھ کے ایک چیز سمجھا سکیں. اوکے ڈاکٹر صاحب اس میں یہی بات ہے نا کہ یہی رول بیچ میں سائیکالوجسٹ کا پھر اس میں آتا ہے کہ وین یو وانٹ کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے، پیشنٹ سے بات کی جائے، اس کو سمجھایا جائے صحیح طرح کہ مطلب یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے کیا ریپریکشنز ہیں اور آپ نے کس طرح فالو کرنا ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. تو ان ساری چیز کے اندر ایک سائیکالوجسٹ کو ٹریٹمنٹ کا حصہ بنانا چاہیے. اور اسی طرح آپ فار اے ڈاکٹر آبویسلی وہ اتنے بزی ہوتے ہیں اینڈ اتنا زیادہ ورک لوڈ ہے ان کا کہ مطلب وہ صرف ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں، وہ صرف نسخہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے. بٹ فار دا ایکسپلینیشن آف اٹ تو دے نیڈ ٹو بی مڈل پرسن جو آ کے سمجھائے ان کو صحیح طرح اور ان کو بتائے کہ جی اس لیے ہو رہا ہے، اور آپ اگر یہ نہیں کریں گے اور اس طرح نہیں فالو کریں گے تو اس کی کیا ریپریکشنز ہو سکتی ہیں. تو اس کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ سائیکالوجسٹ کو کتنا ضروری ہے پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ پلان، اور اگر آپ کے ساتھ بنایا جاتا تو اس میں کوئی فائدہ ہوتا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سائیکالوجسٹ کو یا جو جس طرح کہتے ہیں کاؤنسلرز کو پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کہا کہ پوری ایفرٹ لگی ہوتی ہے پیشنٹ کے جو ویزیبل سمٹمز ہوتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے میں، لیکن جو انویزیبل سمٹمز ہوتے ہیں اس کو وہ اگنور ہو جاتے ہیں، اور اسی کے وجہ سے ایکچولی بہت ایشوز آتے ہیں. اور یہ وہی چیزیں ہیں کیونکہ جب آپ کو گردوں کی بیماری ہوتی ہے تو یہ ایک اتنا سڈن چینج آتا ہے کہ آپ کے ساری زندگی کے پلان جو ہیں وہ یا تو رک جاتے ہیں یا تو وہ آپ کی زندگی کی ڈائریکشن ہی چینج ہو جاتی ہے. تو دیر نیڈس ٹو بی اے سائیکالوجسٹ جو آپ کو اس چینج کے تھرو جو ہے وہ صحیح طرح مینیج کر سکے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بات بالکل اسپاٹ آن ہے. جیسے آپ نے ایگزیکٹ ورڈ یوز کیا نا، انویزیبل سمٹم ہے.
ایم سوری ٹو ایڈمٹ اٹ, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شاید ڈاکٹر کے لیے بھی وہ انویزیبل ہی ہیں, بیکاز اس کی تعلق اس سے ضرور ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے, اینڈ مے بی وی آر اوور ویلمڈ اور یہ سارا, بیکاز وہ یہ نہیں ہے جیسے نا کوئی اور بیماری, اس طرح کسی کو بخار ہو گیا یا یہ ہوا کہ یہ دوائی 5 دن کھاؤ ختم ہوگی. یہ ایک لائف لانگ النس ہے, اور کیسے چلنا ہے اس میں ڈائٹ کا بھی ہے. تو دیر از سو مچ انفارمیشن ٹو پیک ان کہ وہ سمٹم ہمارے لیے بھی اوور لکڈ اور انویزیبل ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی بات ہوئی اور ابھی بھی ہو رہی ہے, تو میں اور بھی زیادہ بلیف ہوتا جا رہا ہے کہ سائیکالوجسٹ کا ہونا میرے خیال ہے امپیریٹو ہے. بالکل, کیونکہ جو وہ سائیکولوجیکل ٹراما ہے, جو سینس آف ہیلپلیسنس ہے, وہ شاید آپ شروع میں ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ پہلی سٹنگ پہ آپ کی اور میری ریپرٹوری نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی, کیونکہ اس ٹائم پہ آئی ایم دا بیرر آف بیڈ نیوز, وٹ آئی ایم سیئنگ ٹو یو از آل بیڈ. اٹس ناٹ اباؤٹ ٹائم. میرا خیال ہے کہ وہ چیز ایک ٹرینڈ بندہ ہی کرے تو بہتر ہے, بجائے کہ میں کہہ دوں سب کے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ مطلب مریض پر کہتا ہے یار اس کو تو ریئلسٹک ہی نہیں ہے, یہ بندہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک کیسے ہو جائے گا, میں ادھر مرا جا رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ جو آپ کے ڈپریشن کے سمٹمز ہیں نا, وہی کافی چیزیں آپ کے ڈائلسس کے ساتھ بھی اوور لیپ ہوتی ہیں. جب ایک بندے کا ڈائلسس ہو رہا ہے, اس کا فٹیگ ہے, اس کو لاس آف انرجی, اس کو سلیپ ڈسٹربنسز ہیں, یہ ساری ڈپریشن کے بھی سمٹمز ہیں. ایک سائیکالوجسٹ بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ وہ کتنا مطلب افیکٹ ان کی ڈیلی لائف کو کر رہا ہے, کتنا زیادہ اس کے اندر, اور اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے, اور مطلب اس کے سی بی ٹی جس طرح ہوتی ہیں, اس کی ویریس تھراپیز ہوتی ہیں which they can follow and improve their quality of life. 100% I think again you've hit the nail on the head کہ جی خون کی کمی سے بھی ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے, ویکنس ہو رہی ہوتی ہے, یوریمیا کی وجہ سے بھی فٹیگ ہو رہی ہوتی ہے, ڈائلسس کے بعد بھی ایک سرٹن ڈگری آف فٹیگ رہ رہی ہوتی ہے جو 2 سے 3 گھنٹے رہ رہی ہوتی ہے. اب وہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ ڈائلسس وہ ایکچولی میڈیکل ایشو ہے یا سائیکولوجیکل ہے, آئی تھنک اس میں سائیکالوجسٹ کو جلدی انوالو کر لینا بہتر ہے, بجائے یہ سائیکالوجسٹ یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ کوئی سائیکالوجی کا پرابلم نہیں ہے, تو دین آئی نو کہ جی ویئر آئی اسٹینڈ. سو ایبسلیوٹلی وہ یہ تھی کہ ایٹ سم پوائنٹ ہمارا کڈنی ٹرانسپلانٹ کا بھی پلان بنا تھا جی, اینڈ دیٹ ڈیڈنٹ گو تھرو, یا اس میں مسائل ہو گئے تھے. اس کو پیک ان کرنا کہ جی بندہ کہتا ہے کہ جی اب میری ڈائلسس سے جان چھوٹنے لگی ہے, اور پھر دین گوئنگ تھرو دیٹ ٹراما, کچھ اس کے اوپر آپ کہنا چاہیں گے کہ واٹ واز یور فیلنگ؟ تو مجھے پتہ چل رہا تھا کہ جب وہ ٹرانسپلانٹڈ کڈنی کی پروگریشن جو ہے ہیلتھ ڈاؤن جا رہی تھی, تو می اینڈ مائی وائف وی اسٹارٹیڈ پلاننگ فار اے سیکنڈ ٹرانسپلانٹ. اور اس وقت کیونکہ مطلب جاب بھی تھی, آئی واز میرڈ, اینڈ وی ور ہم کچھ میجر لائف چینجز جو ہیں وہ کر رہے تھے. ہمارے کچھ اپنی مطلب زندگی اس وقت ہم نے شروع کی تھی, اور جیسے ہمارا پلان تھا کہ ہم نے گھر لینا ہے, میری وائف نے اپنا ماسٹرز شروع کر دیا تھا, وی اسٹارٹیڈ آور امیگریشن پروسیس ٹو کینیڈا, اور یہ سیکنڈ ٹرانسپلانٹ کا بھی ہم یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے تھے. اور مجھے اس وقت میں بھی ریکال کروں تو مجھے بڑا وہ تھا کہ یار میں چلیں ان سب چیزوں کا نا بڑی پلاننگ سے لے کے چل رہا ہوں, اور میری پلاننگ انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ جیسی میری ٹرانسپلانٹڈ کڈنی مطلب ختم ہونے والی ہوگی تو ڈائلسس پہ آؤں گا ہی نہیں میں, اور میرا دوسرا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا. تو کافی ہم پلاننگ کے ساتھ چل رہے تھے, لیکن وہ ایک کہاوت ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہنسانا ہے تو ان کو آپ اپنے پلانس بتا دیں, تو وہ ہوا یہی ہمارے ساتھ. آپ یہ سمجھیں کہ کل ہم نے ایڈمٹ ہونا تھا ٹو اسٹارٹ دا ٹرانسپلانٹ کا جو پروسیجر ہے آگے, اور آج ہم بیٹھے میں, اور مطلب ہم کسی میرے ایک دوست کے پاس اس نے ہمیں بلایا ہوا تھا, مطلب آئی اسٹل کانٹ ایکسپلین اٹ کہ وہ ہوا کیا تھا کہ کمر میں درد شروع ہو گئی اور سانس لینے میں مشکل ہو گئی, اور مطلب منٹوں میں طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ اس رات کو میں ایمرجنسی میں تھا ہاسپٹل میں, اور وہ پتہ چلا کہ جو ہے کسی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے سیپٹک شاک ہو گیا باڈی میں. تو ہمیں ایک کے بعد ایک نا مطلب کہ بری خبریں ملتی رہیں. ہمیں پہلے پتہ چلا کہ ٹرانسپلانٹ اب نہیں ہو سکتا یا مشکل ہو گیا, کیونکہ وہ اس وقت طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی. پھر جتنے بھی یہ پلانس بنائے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو گئے. تو وہ میرے لیے ایک بہت مشکل وقت تھا, نو ڈاؤٹ, کیونکہ اس کے ساتھ ہماری مطلب وی ور ویری ہوپ فل
کہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسموتھلی جائیں گی، لیکن وہ بس اللہ کی طرف سے ایک چیز ہوئی تھی جس نے سارے ہمارے جو پلانز ہیں وہ ختم کر دیے. میری کچھ دنوں کے بعد مطلب ظاہر ہے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ انرجی بھی اتنی لو ہو گئی کہ میں آئی کوڈنٹ کنٹینیو مائی جاب. میں نے جو اپنا کریئر ایک بنایا ہوا تھا وہ بھی افیکٹ ہوا، اور آئی ہیڈ ٹو لیو دا جاب. اور پھر میں پاکستان ہم واپس آ گئے. تو مطلب کہ وہ ایسی زندگی 180 ڈگریز ٹرن ہوئی اس کے بعد. تو اس کے اندر از دیر اے وے کہ جس طرح ایز ڈاکٹرز ہم فیملی کے ساتھ بھی انگیج کر سکیں؟ آپ ایک مینشن کر رہے تھے مجھے کہ شاید ہمیں ایک جنیرک سی ویڈیو ان کے لیے بنا دینی چاہیے کہ جی اب اس کے ساتھ یہ پرابلم آئی ہے بچے کے ساتھ یا فیملی ممبر کے ساتھ. کیا ان کو بھی ٹریٹمنٹ کا حصہ؟ کیونکہ بڑا امپاسبل ہو جاتا ہے جی کہ جب میں پیشنٹ دیکھ رہا ہوں تو چلیں ایک بندے کو بٹھا لوں گا، 2 کو بٹھا لوں گا، میں پورے فیملی کو تو نہیں بٹھا سکتا. اسپیشلی ان ٹائمز آف کرونا تو ایک بھی اٹینڈنٹ گھسانا اندر مشکل ہو گیا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں. تو اس کے لیے ایز ڈاکٹرز پھر یہ میرا کویشچن گھوم کے اپنے اوپر ہی آتا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا کہ آپ کے فیملی کا سپورٹ اسٹرکچر ہو اور ادھر رہے. آپ کے کیس میں شاید الحمدللہ فیملی بہت سپورٹیو تھی، لیکن سم آف دا ٹائم نہیں ہوتی اتنی سپورٹیو. جی بٹ میں کیسے فیملی کو انگیج کر سکتا ہوں ایز ہیلتھ کیئر پروفیشنز تاکہ سارے بندے اس میں رہیں کہ ویڈیو آنسر ہے، پیمفلیٹس آنسر ہے؟ کیا آپ کا کوئی تھاٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم آپ کی اس میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں مریضوں کی؟ دیکھیں موڈ آف مطلب ٹیلنگ دم انفارمیشن کوڈ بی اینی تھنگ، بٹ آئی تھنک کہ یہ لازمی ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں نا کڈنی ڈیزیز کو لے کے کچھ مسکنسیپشنز ہیں، کچھ مس انفارمیشن ہے. جیسے میں پرسنلی کچھ پیشنٹس کو جانتا ہوں جو کہ مطلب ان کو ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہوتا ہے کہ ان کا ڈائلسس ہونے والا ہوتا ہے، لیکن ان کے گھر والوں کے کیونکہ اتنا ہے ان کو اس کے بارے میں نالج ٹھیک طرح نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلسس کا مطلب ہے کہ بندہ بس گیا، ٹھیک ہے فار ایگزامپل. تو وہ اس پیشنٹ کو جانے نہیں دیتے ڈائلسس کے اوپر، اور ایونچولی دے پاس ہوئے. تو یہ جو مسکنسیپشنز ہیں نا جو ہماری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ ہم نے یہ میرا خیال ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. کیونکہ ایک اگر چیز آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ اس طرح بھی ہے، ہمارا جو فیملی سسٹم ہے کہ ہم چلیں ڈاکٹر کی بات تو سنتے ہی ہیں، لیکن وی آر فورسڈ کہ اگر میرا چاچا ماما تایا یا کچھ مجھے وہ کہہ رہا ہے نا تو مطلب مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی. ہمارا ایک سسٹم ایک اس طرح کا بنا ہوا ہے. تو آئی کانٹ مطلب سے کہ نہیں یار آپ تو بالکل ہی مطلب وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے، میں نے تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہی کہنا ہے. تو یہ بھی میں نے دیکھا ہے پیشنٹس کے لحاظ سے کہ وہ ڈاکٹر کے وہ بیکاز مطلب ان کے جو یہ مس گائیڈنس ہوتی ہے یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اوکے سو میرا خیال ہے ایک کویشچن ابھی ذہن میں آیا، تھوڑا سا شاید پرسنل نیچر کا بھی ہوگا بٹ مے بی ریلیونٹ تو ہے. جب آپ کی سر شادی ہوئی تھی تو ظاہر آپ نے کہا نا بچپن سے مجھے تھا، تو آپ کی وائف کو پتہ تھا کہ آپ کو کڈنی ڈیزیز ہے؟ یہ چیز چھپائی نہیں جا سکتی اور اس کو چھپانا بھی نہیں چاہیے. پرسنلی جب میرا مطلب رشتے کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت میرا ٹرانسپلانٹ چل رہا تھا اور الحمدللہ آئی واز فائن. لیکن اس وقت بھی میں نے یہ سوچا کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے بتایا گیا تھا کہ یار دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ آپ کا آگے جا کے ٹرانسپلانٹ فیل ہو جائے، دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ دوبارہ ڈائلسس پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے. اینڈ اگر یہ ہوتا تو دس واز گوئنگ ٹو افیکٹ مائی لائف پارٹنر ایز ویل. تو میں نے جب ہمارے رشتے کی بات چل رہی تھی تو میں نے آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ یار میرے ساتھ یہ ایشو ہے، میں ابھی ٹھیک ہوں لیکن آگے ہو سکتا ہے کہ مطلب گردے فیل ہو جائیں اور ڈائلسس پہ جانا، آگے یہ مشکلات آ سکتی ہیں. تو یو نیڈ ٹو بی اویئر آف دس اینڈ اس معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ ڈیسیجن کرنا ہے کہ آپ نے مطلب یہ رشتہ قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کیونکہ میرا خیال شادی جو ہوتا ہے وہ ایک بندے کی زندگی میں ایک بہت میجر ڈیسیجن ہوتا ہے. اور اگر اس ڈیسیجن کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں ود
ڈس آنیسٹی یا کچھ چیزیں چھپا کے اسپیشلی ہیلتھ کی نیچر کی، تو یہ تو میرے خیال سے آگے جا کے آپ کو نقصان ہی دیں گے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور میرے خیال سے مجھے ظاہر ہے جب میں اپنی یہ باتیں کر رہا تھا اس وقت جو ٹو بی وائف تھیں ان سے، ان کی فیملی سے، تو یہ رسک تھا بیک آف دا مائنڈ کہ رشتہ جو ہے وہ انکار ہو جائے گا. لیکن میرے دماغ میں یہی تھا کہ یار رشتہ انکار ہو جائے دیٹس فائن، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی لائف ود مائی لائف پارٹنر بیسڈ آن ڈس آنیسٹی. تو بالکل میں نے ان کو بتایا اور ان کا جواب یہی تھا کہ بلکہ ان کے والد صاحب کا جواب یہ تھا میرے لیٹ سسر کا کہ بیٹا جی آپ کل سڑک کراس کر رہے ہوگے تو آپ ٹرک کے نیچے بھی آ کے خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کو، تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیز تھنگس. تو یہ مجھے بات بہت اچھی لگی تھی ان کی. اور اس کے علاوہ انرجی لیول لو ہوا ہوا تو اس کے اندر آپ جاب کا، اس کے علاوہ اس کا بوجھ جو ہوتا ہے اقتصادی طور پہ آپ کے مانیٹری، اس کو آپ نے کس طرح ہینڈل کیا؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لاس آف انرجی ہوتی ہے. آپ جو ایک عام بندہ جاب جو کرتا ہے 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی ہفتے میں 6 دن 5 دن وہ نہیں کر سکتا. کچھ لوگوں کو اس بیماری کے ساتھ ساتھ ڈائلسس کرتے ہوئے بھی جابس کرنی پڑتی ہیں اور ان کی مطلب بہت ہمت کی بات ہے کہ وہ جابس کرتے ہیں. اس طرح کے خیالات میں جھوٹ بولوں گا اگر میں کہوں گا کہ نہیں آتے، اور اس طرح کے خیالات بڑی شدت سے آتے ہیں. مطلب آپ ایسا سمجھ لیں کہ ویوز میں آتے ہیں. کچھ دن آپ ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ دن آپ کو ایسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے بوجھ بن گیا ہوں. اور یہ ان خیالات مطلب اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈیل ود دیز تھاٹس یو نو. لیکن میرا ایکسپیرینس یہی رہا ہے کہ جب اس طرح کی خیالات آئیں تو مین فوکس ہونا چاہیے کہ آپ جذبات کے جوش میں آ کے کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، یا کوئی بھی مطلب کوئی بھی اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں. جب آپ کو اس طرح آپ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں مینٹلی یا مینٹلی یا ایموشنلی، تو دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ بس صبر کر لیں. بیکاز جو آپ آج اگر یہ فیل کر رہے ہیں نا، اگر آپ کو آج یہ خیالات آ رہے ہیں کہ میں بوجھ بن گیا ہوں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو انشاءاللہ کل یا پرسوں یہ نہیں آئے گا. تو آل یو ہیو ٹو ڈو از میک شیور کہ یو ڈونٹ ٹیک اینی اسٹیپ دیٹ یو مائٹ ریگریٹ لیٹر. اسی کو تھوڑا سا میں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں اس چیز کو آگے. تو جب آپ کو یہ فیلنگز آتی ہیں تو اس کے 2 اسپیکٹ میں نے دیکھنے تھے. ایک تو یہ کہ کیا یہ آپ اپنے لائف پارٹنر سے شیئر کرتے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بیکاز ظاہر ہے ایک بندہ دوسرے سے لائف پارٹنر سے تو شاید شیئر کرنا چاہیے، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ موسٹ لوگ نہیں کرتے. ایک اور دوسرا، اگر لائف پارٹنر سے نہیں کیا تو کبھی آپ نے اپنے ڈاکٹر کو کہا کہ جی مجھے یہ فیلنگز ہوتی ہیں؟ تو مے بی شاید اس ٹائم پہ میں اپنے ہر چیز اپنے پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، کہ اگر مجھے کوئی کہے تو میں کہوں ہاں یار اس کو سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی انوالومنٹ کر لینی چاہیے. تو آپ نے کبھی ڈاکٹر کو کہا اور لائف پارٹنر سے شیئر کیا؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نا اسپیشلی مردوں کے اندر ہوتی ہیں، کہ مردوں کو ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے کہ اپنی فیلنگز کو ہم نے مطلب برداشت کرنا ہے. وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ ان اینی کیس. تو اس کا یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کر دیں گے نا یہ بات اپنے لائف پارٹنر کو، تو وہ شاید وہ اپنی ویکنیس دکھائیں گے، اپنی ورنیبلٹی دکھائیں گے، تو وہ ان کی اسٹرینتھ ڈاؤن ہو جائے گی. ایسی بات نہیں ہے میرے خیال سے. اگر آپ یہ خیالات جو ہیں، آپ کو ضروری نہیں کہ آپ ہر کسی کے ساتھ شیئر کریں، لیکن اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا، جسٹ گیٹ دیز تھاٹس آؤٹ اینڈ جسٹ کمیونیکیٹ ود دیم. دیٹ ہیلپس ٹریمینڈسلی کہ آپ کی ایک تو وہ چیزیں باہر نکل جاتی ہیں اور اگلا بندہ آپ کو سن لیتا ہے، اور مطلب کافی حد تک آپ اپنے آپ کو ٹھیک بھی محسوس کرتے ہو. مطلب جسٹ بائی ٹیلنگ سم ون کہ اپنی جو یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں اس کے بارے میں. اب جو دوسرا آپ کا پوائنٹ تھا کہ ڈاکٹر سے اب یہ بات ہوئی، تو انفارچونیٹلی میں نے بہت جگہ بہت سارے ڈاکٹر سے ملا ہوں میں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ
کبھی ایسا سچویشن ہی نہیں بنی کہ میں اپنے نیفرولوجسٹ سے جو ہے نا یہ اس طرح کی باتیں کروں گی، یہ اس طرح کی جو مجھے ایموشنل خیالات آ رہے ہیں یا سائیکولوجیکل خیالات آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس طرح کا کبھی کسی بھی جگہ پہ اگر میں تھنک بیک کروں تو وہ ماحول اس طرح کا تھا ہی نہیں کہ میں ان سے اس طرح کی بات کر سکتا. اس کو ذرا نا فلپ، آپ کی بات سن کے مجھے نا ایز اے نیفرولوجسٹ تھوڑا سا فلپ کرنے کا یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید ایز اے نیفرولوجسٹ مجھے اپنے ہر مریض سے ویسے پوچھ لینا چاہیے خود کہ یار تمہیں کوئی، یا چلیں یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ تو نہ پوچھوں، لیکن اگر آپ کے ساتھ میری ریپورٹوار ہے، 5واں وزٹ ہے، ان سے پوچھوں گا یار کیا سائیکولوجیکلی کیا حالات ہیں. ایسے کر کے پوچھنا میرا خیال ہے بنتا ہے. آپ کی بات لاٹ ٹو ٹیک ان. بالکل آئی ایم سوری آپ کی بات بیچ میں کرنا، پرابلی آپ کا سیکشن تھا لیکن کرنے کے لیے، لیکن میرا یہ ڈیفینیٹلی یہ بلیف بھی ہے کہ جسٹ بائی شیئرنگ ود یور وائف، یور مدر، یور سسٹر، ہو ایور از یور پرائمری کیئر گیور، آپ کا ان کے ساتھ بانڈ بھی بہتر، زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتا ہے. کیتھارسس تو ہوتا ہی ہوتا ہے، جی لیکن اس کا وہ بھی ایسپیکٹ آتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ سم ٹائمس کہ اس بیماری میں مطلب انرجی لو ہوتی ہے، مطلب یو کانٹ، آپ نے جس طرح زندگی پلان کی ہوتی ہے وہ نہیں چل رہی ہوتی. سم ٹائمز آل یو کین ڈو از کمیونیکیٹ فریلی. سم ٹائمز دیٹ از آل یو کین ڈو. تو یہ کرنا چاہیے. ایک اور آگے میں نے اس میں صرف چیزیں اور پوچھ لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا ظاہر ہے ریپ اپ بھی کرنا ہے آگے، لیکن وہ یہ ہے کہ رونا آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے. میں بالکل آتا ہے. اتنا تو میں اسٹرانگ نہیں ہوں نا وہ ہے کہ نہیں آتا. تو اس ایسپیکٹ کو لے کے نا میں اصل میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا رونا ایک سائن آف ویکنیس ہے؟ جی رونا سائن آف ویکنیس نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایشو صرف ریڈ فلیگ اس وقت ہوتا ہے جب رونے کے علاوہ آپ کو سوسائڈل تھاٹس آ جاتی ہیں کہ کاش میں مر ہی گیا ہوتا. یہ والی چیزیں جو ہیں دیز آر دا تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو سی سم ون پروفیشنلی. آپ اپنی لائف پارٹنر سے سم واٹ لوگ اس لیے نہیں شیئر کرتے کہ دے آر آلریڈی گوئنگ تھرو اے لاٹ. اتنا بڑا چینج ہے لائف میں، پورا فلپ ہو گیا آپ کا سارا کچھ، جتنے ڈریمز تھے، جتنے ہوپس تھے وہ آپ کے ختم ہو گئے. آپ کہتے ہیں ایک نئی لائف فرق طرح کی ہمیں بالکل بدل گئی سارا کچھ. لیکن موسٹ لوگ اپنی لائف پارٹنر یا کسی کو نہیں برڈن کرنا چاہتے اس طرح کی چیزوں سے. وہ نہیں ان کو بتاتے کہ جی مجھے یہ تھاٹس آ رہی ہیں یا یہ، بیکاز دے تھنک دے آر آلریڈی گوئنگ تھرو اے لاٹ. اس لیے کوئی پروفیشنل کو بیچ میں اسٹیپ ان کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ جب سوسائڈل تھاٹس آ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے مورٹیلٹی بہت افیکٹ ہوتی ہے پیشنٹ کی، اور اس کی ٹریٹمنٹ کو فالو کرنے میں بہت زیادہ ہنڈرنس آتی ہے. کیونکہ یہ سوال میں نے اصل میں اس لیے پوچھا کہ کچھ مریض میرے ساتھ نا پرائیویسی میں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم روتے ہیں تو ان کو نا بہتر فیل کرنا شروع کرنا، شاید بوجھ ہلکا ہو جاتا ہوگا، لیکن شاید سوسائڈل تھاٹ بیسیکلی کیتھارسس ہوتا ہے نا. رونا از ناٹ رانگ. اوکے ٹھیک ہے، میں وہ اس ایسپیکٹ کو لینا بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ رونا ایک کیتھارسس کا طریقہ ہے. اس کے ساتھ اگر سوسائڈل تھاٹ آنا وہ بالکل غلط بات ہے اس کے لیے. اور ظاہر ہے جو ثنا بات کر رہی ہے وہ میں بالکل سمجھ گیا ہوں. بالکل وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ اگر مریض کو یہ لگ رہا ہے میں بوجھ ہی اپنی بیوی کے لیے بن گیا ہوں، تو اسی کے ساتھ ہی کیتھارسس کرنے میں وہ تھوڑا سا ہچکچاہٹ ہوتی ہے. اور اس کے اندر پھر اگر اس کو وہ نہیں کرتا اس ہچکچاہٹ کو، تو وہ چیز پھر بڑھتی ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتی ہے جہاں سوئسائڈل تھاٹس آتی ہیں. تو اس سے پہلے ہی سائیکالوجسٹ کی انوالومنٹ کر لیں تو ایک ہولسٹک سا پلان بن جائے گا. ڈاکٹر صاحب جب آپ سے یہ پیشنٹ کوئی شیئر کرتا ہے کہ جس طرح مجھے رونا آتا ہے سب کچھ، تو آپ کیا اس کو سائیکالوجسٹ کو ریفر کرتے ہیں؟ ڈو یو میک اٹ اے پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ کہ نہیں؟ تو آئی ایم ashamed ٹو ایڈمٹ اٹ کہ بٹ آئی ڈونٹ ڈو اٹ. اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح بات کر رہے ہیں نا، تو شاید آج سے کر جاؤں تو اپنی ایک تو مسٹیک ایڈمٹ کرنی چاہیے کہ مجھے کرنا چاہیے. سیکنڈ ایسپیکٹ اس کا یہ آتا ہے کہ ایک انسان گورنمنٹ کو زیادہ بلیم بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر لوگوں کا مور اور لیس ایکسپینڈیچر آؤٹ آف پاکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو پہلے ہی ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ڈائلسس پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے، آپ نے میری بھی فیس دی ہے، اب آپ کو میں نا ایک اور بندے کے پاس بھیج رہا ہوں جس کی آپ کو اور فیس دینی پڑ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. تو اس کے لیے اگر کوئی گورنمنٹ وغیرہ کچھ ذرا انیشیٹیوز وغیرہ لے، کوئی جی ایک ہولسٹک اپروچ بنے جس طرح دنیا میں ہے. کوئی میں کوئی ایسی چیز نہیں کہہ رہا کہ میں نئی کو ریولیوشنائز کرنے لگا ہوں ہیلتھ کیئر کو یا کڈنی کیئر کو. آج پوری دنیا میں ہے کہ نیوٹریشنسٹ کا بھی رول ہے، سائیکالوجسٹ کا بھی رول ہے، ڈاکٹر کا اپنا رول ہے. آپ کے سپورٹ سسٹم، آئی نو کہ جی یو آلسو گوٹ اے ویری ویری گڈ یوٹیوب چینل اینڈ، اور آپ یہ کوئی سوشل گروپس بھی رن کرتے ہیں. سو یو شیئر اینڈ یو لرن، اور ان چیزوں سے ہوتا ہے. سو لاسٹ کویشچن جو ہے وہ مین یہ ہے کہ کیا آپ اپنی لائف سے مطمئن ہیں؟ آر یو ہیپی؟ دیکھیں اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ دیر آر سم ڈیز ان وچ آئی کین ہینڈل آل دیز تھنگس دیٹ آر گوئنگ ود می، دیٹ آئی ایم گوئنگ تھرو، اینڈ there are some days which I can't handle these things.
تو اور اس وقت جو ہے وہ پھر بندہ مطلب مینٹلی کوئی بہت اندھیروں کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے ایموشنلی اور مینٹلی, اور وہ بڑے مشکل دن ہوتے ہیں. تو کچھ دن مطلب یو کین ہینڈل اٹ, کچھ دن یو کانٹ ہینڈل اٹ. آبویسلی آئی بلیو کہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں, سسٹمز بہتر ہوتے, لیکن میں نے اس میں ایک چیز دیکھی ہے, ایک چیز میں نے جو پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میرے ساتھ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں نا, تو اب جو میں پاکستان بھی میں آ گیا ہوں, اور میں نے پھر اپنا مشن بنایا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیلپ پیپل لائک می جو اس طرح سے گزر رہے ہیں. تو جب بھی میں اپنے اس مشن پہ کام کر رہا ہوتا ہوں نا, تو آئی ایم کنٹینٹ ود لائف. لیکن جب بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا کسی کی وجہ سے, یا فیل کہ یار آئی ایم ناٹ پروڈیوسنگ اینی تھنگ یوزفل, تو تب میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار واٹ از, جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ یار میرا پرپس کیا ہے زندگی میں, اور جب مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا ہوتا, تو دین اٹ بیکمس ڈیفیکلٹ. بٹ جب میں اپنے مشن پہ کام کر رہا ہوتا ہوں, آئی ایم ہیلپنگ پیپل, تو آئی ایم کوائٹ کنٹینٹ الحمد للہ. اوکے, سو 3 پوائنٹس اس کے اندر سے پیک ان ہوتے ہیں جو کہ بہت میجر لرننگ پوائنٹس ہیں اس کے اندر سے. ایک تو لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں وہ اندھیرے چھٹ بھی جاتے ہیں, تو یا آل ڈیز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی بیڈ. تو جو اسٹرگل تھرو اٹ, آف کورس آپ کے ڈیز میرے ڈیز سے پروبیبلی زیادہ برے ہوتے ہوں گے, یہ تو ایڈمٹ کرنا چاہیے, لیکن ظاہر ہے ایوری بڈی گوز تھرو دیز فیزز. سیکنڈ یہ کہ جی ہمیں ڈیفینیٹلی اس چیز کی الاؤنس رکھنی چاہیے کہ یو آر اے ڈائلسس پیشنٹ. تو دیر ول بی ٹائمز وین یو ول بی کرینکی, وین یو ول جسٹ ناٹ ہیو دی انرجی. تو مجھے آپ کے لیے وہ الاؤنس اور ایک لیو وے رکھنا چاہیے کہ اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ برا بول بھی گئے ہو نا, یا شارٹ ٹیمپرڈ ہو بھی گئے ہو, تو شاید مجھے وہ پی جانا چاہیے. ہر وقت آئی فار این آئی نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات. تیسری پوائنٹ یہ سر کہ آپ انتہائی بہادر انسان ہیں. مطلب آنیسٹلی سو ون شوڈ ڈیفینیٹلی سے کہ جی دس از دا مٹیریل ہیروز آر میڈ اپ آف. ایوری ڈے از اے بیٹل, اینڈ الحمد للہ یو آر کوپنگ ویل, اینڈ آئی ایم ٹرولی انسپائرڈ اینڈ امپریسڈ بائی یو. تھینک یو سو مچ. تو اٹس ناٹ کہ جی سامنے بیٹھے ہوئے اور ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے, وہ ایک اسپیکٹ ہوگا, بٹ ہیٹس آف ٹو یو کہ جی دا وے دیٹ یو آر کیرینگ یور سیلف, اور آپ نے یہ مشن بنایا ہوا ہے. یہ مشعل راہ ہیں باقی ڈائلسس پیشنٹس کے لیے بھی اور CKD پیشنٹس کے لیے بھی, کہ دے کین لیڈ اے فروٹفل لائف. اٹ از جسٹ کہ جی دے ہیو ٹو ہیو دیٹ انیشیٹو ود ان دیئر سیلفز. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ. ہم آپ کی وائف سے کچھ باتیں کرنی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.